अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस बआसानी पहुंचती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। नाज़रीन कराम, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम मौजू को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो है कि वो मौजू लॉकडाउन में ईद उल फितर की नमाज़ किस तरीक़े पर अदा की जाए और उसकी क्या शक्ल हो, क्या सूरत हाल हो। ये सब चीज़ें मेरे सामने मुसलसल सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंच रही थी, कॉल्स के ज़रिए लोग पूछ रहे थे। मैंने चाहा कि आपके सामने इस अहम टॉपिक को लेकर हाज़िर हो जाऊं ताकि सही रहबरी लोगों की हो सके और उसके मुझे उसका सवाब मिलता रहे। नाज़रीन कराम, इस लॉकडाउन के ज़माने में ईद उल फितर की नमाज का क्या तरीक़ा हो और उसकी क्या शक्ल हो, इस बात को लेकर हमारे अकाबिरीन भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे। चुनाचे दारुल उलूम देवबंद, जो सिर्फ़ इस मुल्क भारत ही का नहीं बल्कि एशिया का अज़ीम तरीन इल्मी दीनी इदारा है, इसने हम सब की रहनुमाई और रहबरी की है। ख़ुद मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नौमानी साहब दामत बरकातुहुम ने सवाल किया दारुल उलूम ही के शोबा इफ्ता से, और शोबा इफ्ता के मुफ्तियान किराम ने उसका जवाब दिया है। और उसका ख़ुलासा ये है कि इस लॉकडाउन में ईद उल फितर की नमाज उसी तरीक़े पर अदा की जाए जिस तरीक़े पर हमने जुमे की नमाज को अदा करने के लिए शर्तें बताई थी, क्योंकि जुमे की नमाज और ईद उल फितर की नमाज के तकरीबन एक ही जैसे शराइत हैं। इससे पहले दारुल उलूम देवबंद ने तकरीबन ये समझिए 6 हफ्ते पहले दारुल उलूम देवबंद ने जुमे की नमाज पर रहबरी की थी और ये बात कही थी कि इन तमाम शर्तों के साथ में आप अपने घरों में जुमे की नमाज अदा कर सकते हैं। और वो तमाम शर्तें बयान की थी, उनमें से बतौर ख़ास जो अहम शर्त थी वो ये थी कि आम इजाज़त होनी चाहिए। और दीगर भी कई शराइत थी जिसमें जो शहरों में तो बतौर ख़ास पाई जाती हैं, जैसे आपके शहर में ज़रूरियात के सब सामान मुहैया हों, इस किस्म की जगह हो, ये सब शर्तें हैं। तो शहरों में तो बहरहाल कोई हरज की बात नहीं है। बहरहाल उसमें एक ख़ास शर्त जो थी वो ये थी कि आम इजाज़त होनी चाहिए। तो आम इजाज़त की शर्त के साथ में जुमे की नमाज अपने घरों में और अपने घरों की बैठकों में अदा की जा सकती है। और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने अमल किया और जुमे की नमाज को अपने घरों में बैठकों में भी अदा किया। और दारुल उलूम देवबंद ने ये बात भी कही थी कि उन मसाजिद में कि जिनमें अब तक जुमा नहीं होता था, उनमें भी अभी वक्ती तौर पर जुमे की नमाज अदा कर ली जाया करे, ताकि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो जुमे की नमाज से महरूम हैं वो उन मसाजिद में भी 5-5 अगर पहुंच जाएंगे तो कुछ लोगों का मज़ीद जुमा अदा हो जाएगा। कि जिन मस्जिदों में जुमे की नमाज होती थी उन मस्जिदों में भी 5 ही लोग हैं, उनमें भी अदा हो जाएगा। और जिनमें नहीं होती थी उनमें भी 5-5 लोग अगर पहुंचेंगे तो काफ़ी लोगों की खपत हो जाएगी। फिर उसके बाद दारुल उलूम देवबंद ने घरों में भी इजाज़त दी थी जुमे की नमाज अदा करने की। उसी का हवाला देते हुए दारुल उलूम देवबंद ने ईद उल फितर की नमाज कैसे अदा की जाए, उसकी क्या शक्ल हो, तो बताया कि जैसा कि इससे पहले हमने आपको बताया था, रहबरी की थी कि जुमे की नमाज की जो शर्तें हैं उन तमाम शराइत को फॉलो करते हुए अगर आप ईद उल फितर की नमाज अदा करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन वो लोग कि जो ईद उल फितर की नमाज ना उनको मयस्सर ना हो, उनमें कोई ऐसा
شخص موجود نہ ہو جو عید الفطر کی نماز کو صحیح طریقے پر پڑھا سکے، تو ایسے لوگوں کے لیے چاشت کی 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز پڑھ لینے سے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو بھی عید الفطر کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے عید الفطر کی نماز کا طریقہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ چونکہ عید الفطر کی نماز میں اور عید الاضحیٰ کی نماز میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ سال میں 2 مرتبہ نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے، میں آپ کے سامنے بہت مختصر انداز میں اور بہت آسان انداز میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ طریقہ یاد رہ جائے۔ سب سے پہلے تو میرا ایک پوائنٹ اور ایک نوٹ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو یاد رکھیں، تاکہ آپ کبھی بھی ایسی غلطی انشاءاللہ آپ سے نہیں ہوگی، اور یہ انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے جو طریقہ بیان کر رہا ہوں یہ طریقہ ایسا ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے عید کی نماز کا طریقہ۔ پوائنٹ اور نوٹ یاد رکھیے بس۔ دیکھیے، عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی 2 رکعت ہوتی ہیں، ایک پہلی رکعت، ایک بعد والی رکعت۔ اس کو دوسری رکعت نہیں کہہ رہا ہوں میں بعد والی رکعت کہہ رہا ہوں، اور میرے یہ الفاظ جو ہیں یہ الفاظ آگے کی بات جب میں کہوں گا تو خود بخود آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے دوسری رکعت کیوں نہیں کہا، بعد والی کیوں کہا۔ عید الفطر میں پہلی رکعت میں آپ جب نیت باندھیں گے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد قرات سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے آپ کو 3 تکبیرات جو زائد ہیں ان 3 تکبیرات کو کہنا ہے، اور بعد والی رکعت میں آپ کو قرات کے اور سورہ فاتحہ کے بعد میں آپ کو 3 تکبیرات زائد کہنا ہے۔ یہ نوٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ اب میں آپ کو پورا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ نیت باندھیں تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ آپ نے ثنا پڑھ لی۔ اب میں نے آپ کو پوائنٹ دیا تھا، نوٹ دیا تھا، یاد کیجئے آپ۔ پہلی رکعت میں پہلے قرات سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے، پہلی رکعت میں پہلے، تو اب آپ تکبیر جو زائد ہیں ان زائد تکبیرات کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اللہ اکبر، یہ آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ دوسری زائد تکبیر اللہ اکبر، یہ آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ تیسری زائد تکبیر آپ جب اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، کیونکہ اب یہ ہاتھ کو جو آپ باندھ رہے ہیں یہ ہاتھ کا باندھنا تکبیر تحریمہ والا نہیں ہے جو بالکل سٹارٹنگ سے ہوتی ہے، بلکہ اب آپ کو ہاتھ باندھنا ہے، یہ زائد تکبیر ہے، کیونکہ اب آپ کی قرات چالو ہوگی، قرات شروع ہونا ہے، آپ کی سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے، تو اب آپ نے ہاتھ باندھ لیے۔ اب آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، کوئی سورت تلاوت کیجئے، اور پھر اس کے بعد رکوع ہو، سجدہ ہو، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت جب آپ اس کے لیے کھڑے ہوں گے، جس کو میں دوسری رکعت نہیں کہنا چاہتا بلکہ بعد والی رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے، تو اب آپ بعد والی رکعت میں آپ قرات کے بعد والی رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیرات زائد آپ کو کہنا ہے۔ تو آپ جب دوسری رکعت میں یعنی بعد والی رکعت میں کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اب آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد اب آپ 3 تکبیرات جو زائد ہیں ان 3 تکبیرات کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھ چھوڑ دیے۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب تیسری تکبیر جو زائد ہے اس کے لیے بھی آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دیے، کیونکہ اب آپ کو ہاتھ باندھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاتھ اب تو آپ کو رکوع میں جانا ہے، تو اس لیے اب آپ کو ہاتھ باندھنا ہی نہیں ہے، ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب جو چوتھی تکبیر آپ کہیں گے یہ چوتھی تکبیر رکوع میں جانے والی ہوگی، اور رکوع میں جائیں گے اور رکوع میں جا کر آپ اپنا
دیگر جو آپ کی بچی ہوئی باقی نماز ہے، سجدہ ہے، سجدے ہیں دونوں، وہ تمام آپ ادا کریں گے اور سلام پھیر کر اپنی نماز پوری کر لیں گے۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ بات اور واضح کر دوں کہ جمعے کی نماز کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، عید الفطر کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے، اور عید الفطر کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس خطبہ موجود ہے، آپ کے پاس پڑھانے والے ایسے موجود ہیں جو خطبہ دے سکتے ہیں، تو آپ بالکل خطبہ دیجیے، ورنہ تو آپ نے یہ عید الفطر کی نماز ادا کر لی، آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ اور باقی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ عید الفطر کی نماز نہیں ادا کر سک رہے ہیں، نہیں آپ ادا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، آپ کے پاس پڑھانے والا نہیں ہے، یا آپ پڑھانے میں آپ سے بھول ہو سکتی ہے، تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو عید الفطر کی نماز کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا بدل یہ ہے کہ آپ 2 رکعات یا 4 رکعات چاشت کی نیت کر کے آپ ادا کر لیں، انشاءاللہ یہ اس عید الفطر کی نماز کے بدلے میں انشاءاللہ سمجھیے، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ انشاءاللہ عید الفطر کی نماز کا ثواب اللہ ہم سب کو عطا فرما دیں گے۔ میں آخر میں آپ سے دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں، اور اس لاک ڈاؤن اور اس مہاماری اور اس وبا کو ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے خوب دل سے دعا گو ہوں۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو ختم فرمائے۔ اور پھر آخری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے اور آل پر کلک کر دیجئے، تاکہ نیکسٹ ویڈیوز آپ کے پاس آٹومیٹک آ سکیں، پہنچ سکیں، اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔